بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں فرمایا، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ کے ذکر سے متعلق بہت سی آیات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتی ہیں، مگر اللہ کا ذکر کرنے اور اس کو یاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہمیں مزید رہنمائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6407 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والا زندہ کی مانند ہے، جبکہ ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے جو بنیادی 3 طریقے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اللہ کے ذکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ کے ذکر کا جو تیسرا طریقہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کی نہ تو کوئی ٹائمنگ ہے اور نہ ہی اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نہ ہی غسل کی، اور نہ ہی کسی خاص حالت میں ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں کیا ہے کہ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح زبان کا ذکر دل کے ذکر سے افضل ہے۔ دل میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، مگر زبان کا ذکر اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں زبان بھی شامل حال ہے اور دل بھی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3792 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2675 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔